السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد شفیق ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے سلسلے میں آپ سے بہت عرصہ کے بعد مخاطب ہو رہا ہوں۔ آج میں جس میڈیسن کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا، ہومیو میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جسے عرف عام میں سینکیا، سمبل فارم اور یونانی زبان میں آرسینکم البم کہتے ہیں۔ AS2+O3 اس کا کیمیائی نام ہے، بے رنگ بے بو صفوف ہے، انتہائی خطرناک زہر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ جسم میں نفوذ ہو جائے تو ہزاروں سال بعد بھی اس کے اثرات جسم میں موجود رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات اسی طرح قائم رہتے ہیں جس طرح۔ اس کی بنیادی علامات میں یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد جسم میں بے چینی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بے چینی ذہنی بے چینی ہوتی ہے۔ اس میں موت کا خوف بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ موت کا خوف ایکونائٹ میں بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن اس میں موت کا خوف نہیں ہوتا، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے مریض میں ذہنی بے چینی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، مضطرب کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ذہنی بے چینی ہو تو آرسینک، اور اگر جسمانی بے چینی ہو تو ڈسٹاکس استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ذکر پھر بعد میں کریں گے، آج صرف آرسینک کے بارے میں بتا دوں۔ آرسینک میں ذہنی تشویش، ذہنی بے چینی وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ مریض نڈھال، بے چین اور ایسی کیفیت میں ہو جاتا ہے کہ اس کو گردنواس میں ہر چیز مضطرب نظر آتی ہے۔ آرسینک کا مریض جو ہے وہ انتہائی نفیس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، کسی قسم کی غلطی کوتاہی یا یہاں تک کہ جسم میں کپڑوں میں سلوٹ کو بھی برداشت نہیں کرتا، ہر چیز کو ترتیب سے رکھتا ہے، اور تھوڑی سی بے ترتیبی بھی اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ آرسینک میں یہ ذہنی بے چینی اگر دماغ کی طرف منتقل ہو جائے تو اس میں پاگل پن کا اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آرسینک البم میں یہ ذہنی بے چینی اکثر ذہنی امراض کی طرف منتج ہوتی ہے، اور مثلاً اس میں جو میدے کی پرابلم ہے، آنتوں کی میں بہت زیادہ شدید مروڑ پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کے تمام اخراجات اور افرازات جو ہیں وہ بدبودار ہوتے ہیں، اور یہ آنتوں میں جب یہ بے چینی پیدا ہوتی ہے تو اس سے جو اسہال یا پیچس لگتے ہیں وہ سیاہی مائل ہوتے ہیں، اور ان میں شدید قسم کا تعفن پایا جاتا ہے۔ اگر یہ ذہنی بے چینی اس کی وجہ سے آدمی کی عورت کے نچلے اعضاء میں منتقل ہو جائے تو اس کے رحم میں انتہائی قسم کی سران اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ حیض کی جگہ سفید بدبودار رطوبات کا اخراج ہوتا ہے، اور نتیجتاً یہی بے چینی جو ہے نا وہ ذہنی امراض کا موجب بنتی ہے، اور یہ اچھا خیال نہیں ہے۔ آرسینک البم میں جو یہ اتنی بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، اس میں جو ہے اس لیے یہ خشک خانسی میں اور خشک دما میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ اگر خشک خانسی ہو، ایسی خانسی جو ایسے محسوس ہو کہ گندک کے تیزاب کی بوس کی وجہ سے جو حلق میں کیفیات پیدا ہوتی ہیں، جس سے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، ہلکا ہلکا سانس آتا ہے، اس ہلکے سانس کی وجہ سے جو
تھوڑی تھوڑی کٹ کٹ کے کھانسی آتی ہے، سینے میں انتہائی درد ہوتا ہے، یہ ساری کیفیات کے لیے ارسینک البم ایک اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح خشک دمہ میں بھی، اور خاص کر کے بوڑھے آدمیوں کے دمہ میں یہ بہت زیادہ اہم استعمال ہوتی ہے اور بہت مجرب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ خشک دمہ رات کے بعد انتہائی شدید حالت میں بے چین کر دینے والا دمہ، جس میں شدید کھانسی ہوتی ہے، سانس نہیں آتا، ان کیفیات میں ارسینک البم کو بطور مجرب استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ ذہنی تشویش اور ذہنی بے چینی جب دل کی طرف منتقل ہوتی ہے تو یہ دل میں انتہائی شدید درد پیدا کرتی ہے، اور اس قسم کا درد اگر ہو اور ارسینک کی دیگر علامات بھی موجود ہوں تو یہ دل کے وجع القلب یعنی دل کے درد کے لیے بھی مجرب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ زخم، کسی چیز کے چوٹ لگنے کی وجہ سے زخم پیدا ہو جائے یا کسی حادثے کی وجہ سے زخم پیدا ہو جائے اور اس میں گینگرین پیدا ہو، اس گینگرین کے لیے ارسینک 200 میں آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو شوگر کی وجہ سے گینگرین وغیرہ پیدا ہوتی ہے ان میں ارسینک، اسکیلپار اور آرنیکا 30 میں مکس کر کے 4 ٹائم استعمال کرنے سے گینگرین انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی آدمی کو خشک یا تر گینگرین ہو، الحمدللہ ہومیو میں اس کا بہترین علاج موجود ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ آدمی جو شوگر زدہ زخم ہو یا کسی اور وجہ سے گینگرین ہو گئی ہو تو اس میں انشاءاللہ العزیز بطور مجرب استعمال کریں، اور ہومیو میں انشاءاللہ العزیز اس کا بہترین علاج موجود ہے۔ اگر آپ کے رحم میں اور عورتوں کے رحم میں یہ سوزش اور بدبودار سراڑ وغیرہ پیدا ہو جس کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے، اس بانجھ پن کا اکسیر اعظم اور مجرب ترین جو نسخہ ہے وہ ارسینک ہے، اور ارسینک کو استعمال کریں۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہو اور تکلیف موت کی طرف جا رہی ہو مریض، تو اس میں آپ اگر ارسینک CM کو استعمال کریں گے اس بے چینی کی حالت میں تو انشاءاللہ العزیز اسے شفا ملے گی، اور وہ موت کو تو نہیں روک سکتی لیکن موت کے ان لمحات کو آسان کر دیتی ہے۔ ارسینک البم خشک کھانسی اور خشک دمہ میں بہت اکسیر اعظم چیز ہے۔ اس میں جلد میں ایک مختلف قسم کے جلدی امراض جو دوسری ادویات سے قابو نہیں آ رہے ہوں، اگر یہ علامات موجود ہو تو جلدی امراض کے لیے بھی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ تو ارسینک البم ایک بہت قیمتی، اور علامات پر اس کی علامات اگر موجود ہو تو بہت جلد آرام دیتی ہے۔ اگر آپ ارسینک ملیریا بخار میں چائنا کو بہت ہومیو کے کتب میں چائنا کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن میرے نزدیک چائنا سے بھی زیادہ مجرب ترین چیز جو ہے وہ ارسینک ہے، اور اس کو ارسینک اور نیٹرم میں ہو رہا ہے۔ ارسینک تو چڑھتے ہوئے بخار میں نہیں دینی چاہیے، جب بخار کا درجہ ٹوٹ رہا ہو تو اس میں ارسینک دیں، اور نیٹرم میں اور بھی اسی طریقہ سے دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بخار اتر جاتا ہے۔ ارسینک میں جو بھی امراض ہیں وہ دورہ دار ہوتی ہیں، یعنی 3 دن، 7 دن، 8 دن، 10 دن، 1 سال کے بعد یہ نوبتی طور پر وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ نوبتی امراض میں ارسینک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح مائگرین، چونکہ ارسینک کا مزاج جو ہے نا وہ سردی اور سرد چیزوں سے جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، اس کی تکالیف تو، لیکن ایک سر درد ہے، سر درد کو
ٹھنڈی ہوا سے یا ٹھنڈ سے سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو یا کسی بھی آدمی کو ایسی مائگرین ہو مائگرین آدھے سر کے درد کو کہا جاتا ہے جو دورہ دار ہو اور اس کو ٹھنڈی ہوا سے اور ٹھنڈ سے سکون ملتا ہو، اس میں آپ سینک البم آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ درد بعد میں کبھی ہوگا ہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو ہوائی سفر میں دقت محسوس ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آپ سینک استعمال کریں تو انشاءاللہ اس بات کو 2-3 دن استعمال کریں تو سفر کرنے سے پہلے تو بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سردیوں کا نزلہ جو انتہائی بے چین کر دینے والا ہو اور اس میں آرسینک کو کامیابی سے استعمال کریں، انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گردوں کی تشویش جو اگر گردوں کی طرف منتقل ہو جائے، گردوں کی جھلکی میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگتی ہے، تو اس تکلیف اور بے چینی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آرسینک آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ گردوں کی تکلیف میں بھی تیز بہادر ثابت ہوتی ہے۔ آرسینک البم میں آنکھوں میں جو ہے وہ جلندار پانی، ناک سے جلندار پانی اور وہ پوری آنکھ میں سوزش ہوتی ہے۔ اس میں کالی کارب میں آنکھ کے چھپر میں سوزش ہوتی ہے، ایپیکس میں آنکھ کے نیچے جو ہے سوزش ہوتی ہے، لیکن اس آرسینک میں پوری آنکھ میں سوزش ہوتی ہے اور جلندار پانی نکلتا ہے، ناک سے بھی جلندار پانی نکلتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو تو اس میں آرسینک آپ استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آرام عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آرسینک البم کی تمام خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آرسینک البم جو گلے میں بہت زیادہ خراش اور سنسناہٹ پیدا کرتا ہے، تو اس کے سنسناہٹ سانس لینے میں دقت کا موجب بنتی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں جو سب سے خطرناک ترین بیماری اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے، جسے کرونا کہا جاتا ہے، ایسی کیفیات اگر یہ گلے میں اور سینے میں موجود ہو تو آرسینک کو بلا تردد استعمال کریں، اللہ تبارک تعالیٰ آرام عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔